مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب لوگوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں اس میں، ان سب چیزوں سے کیا ہے وہ پاک ہے۔ شریک ہونا یہ بھی عیب ہے، اللہ پاک اس سے بھی پاک ہے، اور اس کی اس پاکی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کی جتنا غور کرے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اتنا ہی ایمان اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اکیلا اور یکتا ہے وہ ہر چیز میں۔ اللہ پاک جس طرح پاک ہیں تو ان کی پاکی بیان کرنا، ان کے پاک ہونے پر ایمان ہونا، یقین ہونا، ان کی پاکی کا ذکر کرنا، سب چیزیں جو ہیں یہ پاکی کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا یہ گویا ذکر ہے پاکی کا ان کے لیے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کی پاکی انسان تو انسان، جانور، حیوانات، چڑیے، پرندے، تمام چیزیں جو ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی، تسبیح بیان کرتی۔ جس طرح اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی پاک ہوں، میرے بندے بھی پاک رہیں۔ پاکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کسی چیز کو جب پالتے ہیں، ایک چھوٹا سا جانور پرندہ پالتے ہیں تو اس پرورش کرنے کی وجہ سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، پالنے والے کو بھی اور جس کو پالا ہے اس کو بھی۔ پرندوں کو پالیے آپ تو اب ایک انسیت ہو جاتی ہے، اب اس انسیت کی بنیاد پر اس کو ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے اور ذرا سا چوٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو دس ایک دم تڑپ اٹھتا ہے آدمی، اس کی دوا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ پرندہ بھی مانوس ہو جاتا ہے، جانور بھی مانوس ہوتا ہے، جہاں دیکھا اس نے کہ وہ جس جو ہم کو کھلاتا پلاتا وہ آ رہا ہے، فوراً جو ہے آ کر کے پیروں پر گرنا، سر رگڑ یہ سب کرتا ہے وہ جانور۔ تو جب ایک جانور پر یہ اثر ہے اور اس کی ذرا سی کوئی تکلیف ہو تو ہم وہ ہو جاتے ہیں، اس دور کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ پاک ہم کو پالا ہے، پال رہے ہیں، تو اس پالنے کی بنیاد پر مالک کو ہم سے بھی تعلق ہے اور ہم کو بھی ان سے تعلق ہے۔ اگر نہیں تعلق ہے تو احسان فراموشی کی بات ہے۔ یہ تو ایک جانور کو تو تعلق ہے اور ہمیں تعلق ہی نہیں اللہ سے ہو رہا۔ تو اللہ کے رب ہونے کا اور ربوبیت کا جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی، پاک رکھنے کی اور پاکی کے اسباب اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ یہ ہم سب کی گویا اخلاقی بھی ذمہ داری ہے، دینی اعتبار سے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پاک رکھیں اپنے آپ کو۔ اب پاکی کا تعلق جو ہے تین چیزوں سے ہے، بس اس وقت ایک چیز عرض کر رہے ہیں۔ دل پاک ہو، نفس پاک ہو اور جسم پاک ہو۔ یہ تین پاکیاں جب ہوں گی تب کہیں گے کہ
ہم پاک ہیں۔ دل کن چیزوں سے پاک ہو؟ دل میں پاکی ہو عقیدوں کے اعتبار سے، ہمارے عقائد جو ہیں وہ بالکل درست ہوں، جو عقیدے غلط ہیں، باطل ہیں، جو عقیدے صحیح نہیں ہیں، دل کو ان سے بالکل پاک و صاف رکھیں۔ دیکھیے چمن ہوتا ہے لان، تو مالک جو ہے اس میں جو پھول لگاتا ہے وہ اپنی مرضی سے لگاتا ہے، دوسرا کوئی لگانا چاہے اپنی مرضی سے تو منع کر، اس کو اول تو لگانے ہی نہیں چاہیے، ورنہ اکھاڑ کے پھینک دے گا وہ کہ ہمارا لان ہے، ہمارا جو ہے چمن ہے اور تم اس میں پھول لگا رہے ہو۔ تو دل جو ہے اس چمن میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بس توحید کا گلاب پھولے اور توحید ہی کی سب اس کے اندر جو ہے یہ چمن اسی سے تیار ہو، کچھ اور نہ آئے اس میں، یعنی بس اللہ تعالیٰ کو کی وحدانیت کا قائل ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کہ جتنی صفات ہیں ان صفات کا قائل ہو جائے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، قادر ہے، جتنی صفات ہیں وہ سب دل کے اندر ہونا، اس کا چمن جو ہے اسی سے لہلہا جائے، یہ ہے دل کا معاملہ۔ دل کی صفائی اسی میں، اگر ذرہ برابر کوئی ایسی چیز دل میں آ گئی جو عقیدے کے خلاف ہے تو گویا گندگی آ گئی اس میں، اب وہ ناپاکی آ گئی ہے، دل صاف نہیں رہا، دل ختم ہو گیا اس کے اندر۔ اللہ پاک کو ایسا دل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دل یہ میرا ہے، میری جگہ ہے اور میرا گھر ہے، جیسے ہم اپنے گھر میں کسی غیر کو گھسنے نہیں دیتے ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے اس میرے گھر میں کوئی غیر نہ آئے۔ وہ غیر غلاظت ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے، اس سے صاف ستھرا رکھنا ایک ایک کی ذمہ داریوں میں ہے۔ جو نہیں کر رہا مجرمانہ عمل کر رہا ہے وہ۔ تو ایک پاکی دل کی ہے جو عقیدوں کے اعتبار سے ہو کہ اللہ پاک کے لائق، اس کی صفات کے لائق اور اس کے افعال کے لائق جو کچھ ہے وہ ہمارا عقیدہ ویسے ہی ہونا چاہیے ایک۔ اور اسی کے ساتھ میں ابھی پرسوں نرسوں بات میں نے ذکر کی تھی، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ دل سے چونکہ محبت کا تعلق تو میری ہی محبت ہو، غیر کی محبت اس میں نہ آنے پائے۔ غیر کی اگر محبت آ گئی، غیر اللہ کی محبت آ گئی ہے تو بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو دل کی پاکی اور صفائی میں یہ دو باتیں ہیں، عقیدوں کا درست ہونا، باطل عقیدے نہ ہو، اور ما سوی اللہ سے دل پاک ہو۔ ایک حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو فرمایا نفس کے لیے مت کرنا اور دنیا کے لیے مت کرنا اور نہ کسی لالچ میں کرنا، صرف اللہ کے لیے کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ پاک فرما دیں کہ کہاں ہیں وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، کہ ان کو عرش کا سایہ دینا ہے۔ تو دل کی پاکی یہ ہے کہ دونوں باتیں ہوں، ایک تو یہ کہ جو عقیدے باطل ہیں دل اس سے پاک و صاف رہے، اور دوسرے تعلقات ما سوی اللہ سے بالکل ختم، صرف اللہ ہی اللہ اس کے اندر ہو، اور اگر کوئی ہے تو اللہ کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ یہ ہے دل کی پاکی۔ عقیدے تو درست ہے ہمارے، لیکن محبت ہے ہمارے دل میں غیروں کی ہے، چاہے وہ مال کی ہو، دولت کی ہو، انسانوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، یہ پھر دل جو ہے یہ خانہ خدا ہے، یہ غیروں سے جو ہے یہ آباد ہو رہا ہے۔ اس کی صفائی ہماری ذمہ داریوں میں۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بس دل جو ہے وہ بالکل بے روگ ہو، کوئی بیماری نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا غیر کی محبت اگر دل میں ہمارے ہے تو دل ہمارا مریض ہے، اللہ پاک اس دل کو نہیں چاہتے ہیں وہ۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ پاکی دل کی، دوسری پاکی بدن کی۔ بدن کی پاکی میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ نجاست بدن پر نہیں لگنا چاہیے، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، اعضاء بھی پاک ہوں، گندگی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گندے کام نہ کرے، کیوں گندے کام کرنے کی وجہ سے بھی یہ غلاظت ہاتھ پیر سب جس عضو سے کریں گے گندا ہو جائے گا وہ۔ جیسے گندگی پیشاب اور پاخانہ یہ سب گندگی ہیں، اسی طریقے سے
گندے کام، گندے افعال، گناہ، یہ بھی گندگی ہے۔ یہ گندگی ہم کو نظر تو نہیں آتی لیکن ہے گندگی ہے۔ تو بدن کی پاکی یہ کہ بدن کو ان چیزوں سے پاک رکھنا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے آنکھ، ناک، کان، ان سے گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہو گئے تو یہ اعضاء کی پاکی ختم ہو جائے گی۔ تو دوسری چیز ہے جسم بھی پاک ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نفس بھی پاک ہو۔ نفس پاک ہو اخلاق رذیلہ سے، یعنی وہ اخلاق جو گندے کہلاتے ہیں، جیسے کبر ہے، جیسے حسد ہے، جیسے کینہ ہے، جیسے بغض ہے، ان سب چیزوں سے دل کیا ہو، بالکل پاک و صاف رہے۔ یہ تین پاکیاں اگر ہیں تب جا کر کے انسان گویا اللہ کے قابل بنے گا۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک گندگی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے تو بات بن نہیں رہی ہے، تو یہ اللہ سے تعلق کے خلاف بات ہو جائے گی۔ تو دل کا بھی پاک رکھنا، نفس کا بھی پاک رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جسم کا بھی پاک رکھنا۔ جسم کی پاکی میں ایک چیز تو ہمارے بالکل کھلی نظروں میں رہتی ہے، ہم کپڑے اپنے صاف ستھرا رکھتے ہیں، بدن دھل لیتے ہیں، نہا بھی لیتے ہیں، لیکن جو گندے اعمال ہم کر رہے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دوری بنائے رکھنا، تب جا کر کے یہ کہیں گے کہ جسم پورے طور پر ہمارا پاک ہو گیا۔ اور اگر وہ گندے کام ہم کر رہے ہیں تو پھر جسم جو ہے وہ ناپاک رہے گا، اس میں بقیہ انشاءاللہ کل بات ہو جائے گی۔